فرماتا ہے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت مبارکہ پڑھی ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر سے اور کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے اور کچھ پھلوں سے، اور تمہیں خوشخبری دیں گے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا پہلے تو یہ جان لیں کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، اس زندگی میں سکون بھی آتا ہے اور بے چینی بھی آتی ہے۔ یہ دل جو ہے بے چین بھی رہتا ہے اور چین سے بھی رہتا ہے۔ کبھی کبھار اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ بندہ جو ہے ہنسی اور مسرت کے شادمانے گانے لگتا ہے، اور کبھی اتنا غمگین ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ہے ڈپریشن کی بیماری خرید لیتی ہے، ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے پیارے عزیز، یہ یاد رکھو کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ سے راضی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے راضی ہو جائے یا اللہ تعالیٰ لوگوں سے راضی ہے، لیکن یہ کون سا سوال ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے؟ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے، جب کوئی بچہ مر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ جب کسی گھر میں انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے، حالانکہ اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے، لیکن فرشتوں کو کیا گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے احوال سے بھی، دل کے حال سے بھی باخبر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اس گھر پر جس گھر پہ انتقال ہوا ہے۔ اللہ اکبر! وہاں پر لوگ جس حساب سے جملے بول رہے ہوتے ہیں، جس حساب سے کلمات نکال رہے ہوتے ہیں، اس حساب سے فرشتہ ان باتوں کو کور کرتا ہے، ان باتوں کو لکھتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ اگر اس نے اچھے جملے بولے ہوں گے، مثال کے طور پر کسی گھر میں انتقال ہوا، وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ نے ہی دیا تھا اور اللہ نے ہی لے لیا، اللہ کا ہی دیا ہوا تھا اور اللہ نے ہی لے لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر بندہ یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس کے لیے خوشخبری سنا دی جاتی ہے۔ فرشتوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ جس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اگر بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے تو اس انعام و اکرام سے اس کو نوازا جاتا ہے، اس کے لیے جنت میں مکان بنایا جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے یہاں ہوتا ایسا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو ہماری زبان اس وقت کنٹرول میں نہیں رہتی۔ سب سے بڑا جو سبق ہے ان معاملات کا، پریشانی چاہے مصیبت کا پہاڑ ہمارے اوپر کیوں نہ ٹوٹ پڑے، بس کربلا کے میدان میں جو واقعات پیش آئے تھے ان واقعات کو اپنے ذہن نشی کر لینا، نہ ذہن میں ہو تو کسی اچھے سنی عالم کے پاس چلے جانا، ان سے سن لینا، تو سارا جو پہاڑ ہماری مصیبتوں پر ہے وہ ختم ہو جائے گا فوراً۔ تو یاد رکھیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں، بلائیں بھی آتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں سب سے زیادہ زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ بس اوقات زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس سے وہ اپنا ایمان کھو بیٹھتا ہے، گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایمان جب کھو دے گا تو اب جو ہے اس کے نامہ اعمال میں جتنی نیکیاں تھی، جتنے اس نے اچھے عمل کیے تھے، سب اکارت ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے۔ تو خاص کر جب کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ راضی ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہے یہ تو سوال سمجھ میں آتا ہے، لیکن خود بندہ اللہ تعالیٰ سے کتنا راضی ہے؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بہت مال دیا، بہت سارا پیسہ دیا ہے، اس کو بنگلہ دیا ہے، گاڑی دی ہے، الغرض دنیا کی ہر نعمت اس کو دی ہے، کچھ بھی اس کے پاس کمی نہیں ہے، تب تو وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی کر رہا ہے، یعنی کچھ اگر نماز نہیں بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت قرآن پاک بھی نہیں کر رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی نہیں نکال رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں کلمے بھی نہیں کہہ
کہہ رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس پر مفلسی کا وار ہوتا ہے، جیسے ہی اس پر غریبی آتی ہے، فوراً اس کی زبان سے ناشکری پیدا ہو جاتی ہے، فوراً اس کی زبان سے گندے اور غلیظ الفاظ نکلنے لگتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے یا اللہ یہ غریبی کا پہاڑ مجھ پر ہی توڑنا تھا، معاذ اللہ، اس طریقے سے الفاظ بولتے ہیں۔ کبھی کہتا ہے یا اللہ میرے پاس اتنا مال تھا، اتنا سارا پیسہ تھا، وہ سب تو نے لے لیا، اللہ اکبر۔ ایسے الفاظوں سے یاد رکھے ایمان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے اچھے عمل کیے تھے، چاہے وہ نمازیں پڑھی ہیں، چاہے وہ روزے رکھے ہیں، چاہے دوسروں کو صدقہ کیا ہے، چاہے کسی کی مدد کی ہے، الغرض تمام اعمال ہمارے غارت و برباد ہو جائیں گے۔ ایمان کے ساتھ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے 2-3 مرتبہ بیان ہوا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر جب قائم ہوگا، تمام لوگ کھڑے ہوں گے وہاں پر، جب حساب کتاب ہو رہا ہوگا، جس وقت ہم سے پوچھا جائے گا کہ اس کے بارے میں بتا، نماز کیوں نہیں پڑھی، نماز کے بارے میں جب یہ فضیلتیں معلوم تھی، اور جو نہیں معلوم تھا اس کے بارے میں کہے گا مولا مجھے اس کے بارے میں تو علم ہی نہیں تھا، میں جانتا ہی نہیں تھا، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پایا، اے مولا میں کچھ جانتا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے نہیں کہا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے نہیں فرمایا تھا هل يستوي الذين والذين لا يعلمون، علم دین سیکھنے والے عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ فرمان باری تعالیٰ ہے۔ اس سے پہلے جو طلب العلم کی یہ احادیث مبارکہ میں یہ حدیث آئی ہے، تو ہمارا قیامت کے دن کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم پر اگر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تب بھی ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، اور بس اللہ سے یہ کہیں کہ مولا یہ پریشانی مصیبت تیری ہی طرف سے آئی ہے، اور تو ہی اسے اٹھانے والا ہے، تو ہی اس میں شفا ڈالنے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیں اگر باویلا مچائیں گے، ادھم مچائیں گے کہ مولا یہ پریشانی مجھے ہی دینی تھی، میرے بچے کو ہی اٹھانا تھا، میرے بچے کو یہ سبھی مار کر، میرا اکلوتا ہی تو بیٹا ہے، میرے پاس اتنا مال تھا وہ بھی مال تو نے لے لیا، اب میں کیا خرچ کروں گا گھر والوں کا، مولا میرے مال میں برکت نہیں ہو رہی ہے، مولا میرے کاروبار میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ الفاظ ایسے ہیں جو بندے کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس اوقات بندے کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایمان ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر مصیبتیں آئی ہیں تب بھی ہمیں جو ہے صبر کرنا ہے، اگر پریشانیاں آئی ہیں، تکلیفوں نے گھیرا، رنج و غم نے گھیرا ہے، تب بھی ہمیں اس کی رضا پر راضی رہنا ہے، کیونکہ مصیبتیں بھی اسی کی طرف سے آتی ہیں اور اٹھاتا بھی وہی ہے مصیبتوں کو۔ اور اس سے بھی پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ تو ہم پر اگر آتی ہے یہ کچھ بھی مصیبتیں نہیں ہیں، پریشانیاں اگر آ رہی ہیں یہ کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اصل آزمائش تو انبیاء کرام علیہ السلام کی ہوئی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ انبیاء کرام ہیں، ان پر آزمائش ہوئی ہے، ان پر امتحانات ہوئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال و دولت سے نوازا تھا کہ آج اس پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنا مال نہیں، پوری دنیا کے اندر کسی کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے جتنا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا۔ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو فرشتوں، میں نے اتنا نوازا ہے اور یہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، رات میں قیام کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، یہ میرا نبی ہے۔ فرشتے نے کہا اتنا نوازا ہے تبھی تو قیام کر رہے ہیں آپ، تبھی تو قیام کر رہا ہے آپ، اے مولا تیرا بندہ تبھی تو قیام کر رہا ہے، تبھی تو روزے رکھ رہا ہے، قیام یعنی عبادت، تبھی تو تیری عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے فرشتے تو گواہ رہنا، اس کے پاس مال و دولت نہیں بھی ہوگا پھر بھی یہ میری عبادت کرے گا۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش وہاں سے شروع ہوئی۔ پہلے تو آپ کی بکریاں ساری مر گئی، جتنی بھی بکریوں کا بہت بڑا ریبڑ تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا۔ آپ کی ماں، آپ کی جو اولاد تھی ان کا بھی انتقال ہو گیا، آپ کی بیوی کے سوا آپ کے پاس کچھ بھی نہ رہا، اتنی بڑی آزمائش تھی۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھا،
تو انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء اعظام، ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، ان پر بھی دقتیں آئی ہیں، ان کو بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو ہم تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ غلام تو رہنا دور کی بات ہے، ہم تو ان کے غلاموں کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے اوپر جو نارملی طور پر دکھتا ہے، جس کو ہم پریشانی نام دیتے ہیں، یہ اصل پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مشکل وقت میں تمام کفریہ کلمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر جب بھی کبھی ایسا موقع ہے تو دماغ کو جو ہے ٹھکانے رکھا کریں، دماغ کو اس وقت کنٹرول رکھا کریں جب غمی کا موقع ہے، اور خاص کر اس وقت جب کوئی ہمارا عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، کیونکہ عزیز جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ چاہتے ہیں، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ماں باپ ہوں یا بھائی بہن ہو یا اکلوتا بیٹا ہو اکلوتی بیٹی ہو، جس سے بھی ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو جب وہ دنیا سے اگر ان کا انتقال، اگر ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، لیکن ایک دن تو جانا ہی جانا ہے، تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اپنی زبان کو اس وقت کنٹرول میں رکھیں، کیونکہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ دل کے حال کو بھی جانتا ہے، دل میں اگر سوچ لیا اس پر بھی پکڑ ہوگی، اس پر بھی گمراہی کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اس پر بھی ہمارا ایمان تباہ و برباد ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو نماز کے بعد باہر ٹرانسفارم کے پاس جو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ فوراً نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہ ہوا کریں، سلام پھیرنے کے بعد فوراً نماز پڑھنے کھڑا نہ ہوا کریں، بلکہ چندہ کر لینے دیا کریں، اس کے بعد آرام سے نماز پڑھا کریں، کیونکہ 8 دن میں ہی حاضری ہوتی ہے، اس لیے تھوڑا آرام سے نماز پڑھ کر جائیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو مصیبتوں پر صبر، پریشانیوں میں صبر، مشکلات میں صبر، ان تمام ٹینشن کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ ہم جو ہے مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ اے مولا، جو بھی پریشانی آنے والی ہے تیری طرف سے آئے گی، اور تو ہی اس پریشانی کو اٹھانے والا ہے، تو ہی اس پریشانی سے شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی بھی میرا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے۔ دوا دارو یہ تو سب ایک ذریعہ ہے، دوا وغیرہ تو یہ سب ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، یا پھر دم وغیرہ یہ تو سب ایک ذریعہ بنا ہوا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مصیبتیں، پریشانیوں کو برداشت کر لینا یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اور انہیں پر صبر کر لینا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے۔ تو اپنائیں گے نا سنت کریمہ کو انشاءاللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔